محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کو بہت ہی شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس فتنوں کے دور میں ہمیں ایمان کی دولت دی اور ایمان پر باقی رکھا ہے۔ ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اس سے بڑی قیمتی نعمت دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو اس قیمتی نعمت کو ختم کرنے کے لیے، اس قیمتی نعمت کو لوٹنے کے لیے دشمن بھی بڑے بڑے پیدا کیے، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے، ان ایمان والوں کے دلوں سے ایمان کو چھین لے۔ سب سے بڑا دشمن تو ہمارا شیطان ہے، جو انسان کو آخر وقت تک بھی نہیں چھوڑتا۔ آخر مرتے مرتے بھی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کس طرح یہ ایمان والا بے ایمان ہو کر دنیا چلا جائے۔ ہمارے چار بڑے ائمہ ہیں، ان میں ایک امام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے انتقال کا وقت ہے، ان کے شاگرد، ان کے بچے کلمہ پڑھا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میت کے سامنے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ سب پریشان کہ آخر اتنا بڑا وقت کا امام، اتنی بڑی شخصیت، اور کلمہ پڑھانے یا جواب میں یہ کہہ رہے ابھی نہیں، کیا مطلب ہے؟ جب ہوش آیا ان کے شاگردوں نے کہا حضرت ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ابھی نہیں، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس میرے مرنے کے وقت جب تم کلمہ پڑھا رہے تھے، شیطان میرے پاس موجود تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا احمد تم میرے وار سے بچ گئے، تم وار سے بچ گئے کہ ایمان لے کر جا رہے ہو۔ تو میں جواب میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، جب تک کلمہ پر میرا دل روح نہ نکلے، اس وقت تک میرے ایمان کی گارنٹی نہیں۔ اتنا بڑا شخص کہ شیطان آخر وقت تک یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا ایمان ٹوٹ جائے، تو ہم تو ایسی بھی نہیں ہے، ہم کو کتنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو ہماری محنت ہے، یہ ایمان کی محنت ہے کہ ہم جمیں، ایمان کی دولت دی اللہ نے، اس کے ساتھ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ سے ایمان کا بھی خاتمہ ایمان پر ہونی چاہیے جب کامیابی ہے۔ حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سا اوقات انسان نیک کام کرتا ہے آخری میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس سے اس کا ایمان بیکار ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے جو زندگی گناہوں میں گزری لیکن آخر کہنا اللہ نے ایسا نہ ایک کام کرا دیا، جنت کا مستحق بن گیا۔ تو ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنی نسلوں کی بھی دعا کرے۔ آج اپنی فکر تو کرتے ہیں، اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے۔ ہماری کیا فکر ہوتی ہے؟ ایک آدمی مر رہا ہے تو ہم زمینوں کی تقسیم کرتے ہیں کہ تو اتنا لے لینا، تو اتنا لے لینا، وہ گھر تو لینا، وہ مکان تو لینا۔ عام نبی کی زندگی میں پڑھیں گے، یعقوب علیہ السلام ہے، انتقال ہو رہا ہے، انتقال کا وقت ہے، سب بچے سامنے بیٹھے ہیں، یہ نہیں کیا کتنا بیلنس جمع کیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام بچوں سے پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ اس کی فکر ہے اپنے ایمان کی۔ یہی انبیاء کی سنت رہی ہے کہ اپنے نسلوں کی بھی ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کی زندگی گزری ہے۔ انبیاء بادشاہ بھی ہوئے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام کو حکومت ہواؤں پر تھی، جناتوں پر تھی، چرندوں پرندوں پر تھی، لیکن اپنی اولاد کو حکومت کا وارث نہیں بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی فکر کی اپنے اولاد کے لیے۔ جب اتنی بڑی حکومت تھی، موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون نجات پائے، لیکن فکر کس کی کر رہے؟ ایمان کی فکر کر رہے۔ اصل یہ ہے کہ ہماری جو محفلیں جمتی ہے یہ اپنے اسی ایمان کی فکر کے لیے کہ ہمارا ایمان کس طرح محفوظ ہو۔ جو گناہوں کی بنا پر، جو غفلت کی بنا پر ہمارے ایمان پر سیاہی چھاتی ہے، تاریکی چھاتی ہے، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے یہ ہمارے اکابر کی محنت ہے کہ ہم کچھ وقت لگائیں اللہ کے لیے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر سے نکل کر، اپنے علاقے سے نکل کر، تاکہ ایک خاص ماحول میں رہ کر کے اپنی زندگی کو سنواریں۔
تو ماحول کا اثر ہوتا ہے. ایک مسجد کے ماحول میں رہے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے, تجارت نہیں کرتے, سب کرتے تھے, سب کے ساتھ ایمان پر باقی تھے, ایمانی محنت چالو تھا ان کا. آج تو ہماری تشکیل ہوتی ہے کس کی؟ اٹھو نام نکال, 3 دن کی, چلے کی, 4 مہینے کی. ارے صحابہ کے زمانے میں سروں کی تشکیل ہوتی تھی کہ سب کو پڑھائے گا دین کے لیے, سب کو پڑھائے گا ایمان کے لیے, اس کے یاد رکھو. سروں کی تشکیل ہوتی تھی. آج تو اللہ نے ہماری پوری قربانی نہیں لے رہا ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں, اس فتنوں کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف ہم کو یہ کہہ رہے, میرے بندے کچھ وقت, کچھ ٹائم اللہ کے لیے نکالو, اس دنیا کے گھریلوں میں چھوڑ کر کے کچھ نکالو اللہ کے لیے. کیا ہوا؟ اللہ ہمارے اس 3 دن کے جانے پر, 1 چلہ کے جانے پر, 4 مہینے کے جانے پر اللہ ہمارے بخش فرما دے. اس کو قیمتی بنا کر اللہ ہمارے جان کا ذریعہ بنا دے. آج ہم اپنے جوانوں سے, ہمارے بزرگ یہی چاہتے ہیں, کچھ لگاؤ اور کچھ سیکھو آخرت کو, کچھ سیکھو کہ ہم اس دنیا کے اندر جب عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا, تمام روحوں کو جمع کیا اور ایک سوال اللہ نے کیا, الستو بربکم, تمام روح سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روح نے کہا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی میرے رب ہے. تو اللہ نے, ہم جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے اس دنیا کے اندر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اللہ کے وعدے کو ہم نبھا رہے یا نہیں نبھا رہے, اپنی زندگی گزار رہے, اپنی منمانی یا رب چاہیے نہیں گزار رہے. ایک بزرگ نے عجیب بات کی, فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ہم اپنی مرضی سے نہ آتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے ہماری موت ہوتی ہے. ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنی منمانی نہیں گزارے. جب اپنے ہم من سے نہیں آئے دنیا کے اندر, نہ من سے جائیں گے تو اس بیچ زندگی کا موقع بھی اپنے من سے نہ گزارے. اللہ کے حکم کو دیکھیں, اللہ کا حکم کیا ہے اور ہمارا وفا کیا ہے. دیکھیے انسان کی 4 منزلیں ہیں. ایک منزل تو ہوتی ہے ماں کا پیٹ, اس میں انسان کوئی اختیار نہیں ہوتا. اللہ کالا بنائے کہ گورا بنائے, لڑکا بنائے کہ بوڑھا بنائے کہ سیاح بنائے, کوئی اختیار نہیں, اللہ جل جلالہ بنا دیتا ہے. وہ ماں کی پیٹ کی زندگی اور مختصر 9 مہینے, 10 مہینے, 7 مہینے, 8 مہینے. اس کے بعد یہ دوسری پیٹ, یہ دنیا کی پیٹ ہے جس میں اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے. پورا اختیار نہیں دیا انسان کو, کچھ اختیار دیا ہے کہ ہم اس ہاتھ سے کسی غریب مسکین کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور اس ہاتھ سے کسی پر ظلم بھی کر سکتے ہیں, کسی کو صدقہ زکات بھی دے کر کے اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں اور اسی ہاتھ سے کسی کا مال چھین سکتے ہیں. اتنا ہی اختیار ہے. یعنی تھوڑا اختیار دیا کہ ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں, نیکی کام بھی کر سکتے ہیں. پورا اختیار نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسان کو ہر چیز اختیار دیتا, اکثر لوگ کرتے ہی کہ موت تو ہر کو نفرت ہے, موت سے ہر ایک چاہتا ہے کہ لمبی زندگی جیوں. اس کا اختیار انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور ہماری زندگی کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اذان ہوتی ہے, انتقال ہوا نماز ہوتی ہے, اتنا وقفہ ہے, اتنا اذان اور نماز درمیان ہوتی ہے. کیا ہم عیش کریں, کیا خوشی منائیں اس زندگی کے اندر؟ اصل خوشی منانے کا ہے تو دنیا آخرت ہے اس کے لیے. آج ایک دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے دنیا کی ہر چیز مل چکی ہے. کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی. ظلم کرنے والے جمع کرو جمع کیا, اربوں گھر کو جمع کیے, آج زندگی کو پوری زندگی ویران ہے. ایک انگریز جو دل سے مالدار تھا, اللہ نے ایسی مائی ڈالی اس کے اوپر کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بس یہ فلاں فلاں جوس پی سکتے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں. اربوں خربوں کی زمین جائیداد پیسے, لیکن یہ دولت 2 روٹی تو دے سکی. آخر ایک گولی مار کے ہلاک ہو گیا. اس دولت, یہ دولت کس کام کی, یہ بنگلے کس کام کے, یہ نوکر چاکر کس کام کے جو مجھے 2 روٹی کھلا سکے. اصل زندگی ایمان کی ہے اور اس کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت زندگی ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. پوچھ ایمان کی ہوگی کہ دنیا کی پیٹ جو ہم کو اللہ نے بھیجا ہے, یہ امتحان کے لیے بھیجا ہے. امتحان دے رہے, ہم اس امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. یہ بھی غریب بات ہے. ہم دنیا میں اسکول کا امتحان دیتے, مدرسوں میں امتحان دیتے اور چاہوں کو معلوم ہوتا ہے, جب امتحان ہال میں بیٹھتے ہیں جب معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا کوشچن ہے, کیا کیا سوالات ہے. قربان جائیے اس نبی پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس نبی کی صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ تمہارے
آخرت کے پرچے 2 ہو گئے اور سوالات بیان کر دیے گئے. سوالات اور کر دیے کہ تم کوئی دنیا بھیج رہا ہوں, تمہارے 2 پرچے آخرت کے امتحان کے, اس کے سوال یہ ہے, سوال حل کر کے آؤ. پہلا سوال قبر کا ہوگا, من ربک کا, تیرا رب کون ہے, من نبی ہوگا, تمہارا نبی کون ہے, ماں دین کا, تمہارا دین کیا ہے. یہ 3 سوال ہو گئے. پہلا پرچہ قبر کا ہے. ہم حل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اگر اپنی رب چاہی زندگی گزاریں گے تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر نبی کے فرمان کے مطابق, نبی کے احکام کے مطابق اگر زندگی گزارے ہوں گے, ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر دین احکام کا عمل کیا ہوگا, ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے. تو یہ پرچہ سوال اور کر دیا گیا. ہم تیاری کریں, اس دنیا میں تیاری کریں. آج جو ہمارے سامنے موجود دکھ رہا ہے کل غائب ہو جائے گا, جو غائب ہے کل دکھے گا. ہمارے سامنے کیا ہے, پیسے ہے, کھیتی باڑی ہے, بینک بیلنس ہے, سونا چاندی ہے, مکانات ہے, گاڑیاں ہے, دکھ رہی ہے سب ہم کو. مرنے کے بعد کیا ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, فرشتے ہیں, جہنم کے فرشتے, جنت کے فرشتے, وہاں کے عذاب, وہاں کے نعمتیں, وہاں کی سزائیں سب ہے. وہ آنکھ بند ہوگی, وہاں غائب معلوم پڑے گا. جو آج ہماری آنکھوں سے غائب ہے کل ظاہر ہوگا, اور اصل زندگی وہی ہے. اسی لیے ہمارے اکابرین میں ایک بڑے گزرے اپنے زمانے کے حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خانقاہ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے اپنے کمرے کی دیوار پر کہ اس دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کرو جتنا تمہیں ہے. اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے, اور اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, اس سے زیادہ نہیں آتے. لیکن وہ آخر زندگی لامحدود, اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے, کوئی شمار ہی نہیں ہے. اور انہوں نے ایک مثال دی اس زندگی کی, کیا زندگی ہوگی. فرمایا کہ اگر پوری دنیا کو رائی کے دام سے بھر دی جائے, اور رائی کا کتنا بڑا ہوتا ہے, ایک معمولی ہوتا ہے, رائی کے دام سے بھر دی جائے, اور ایک پرندے کو یہ کہا جائے 1000 سال میں ایک ہی دانہ چگنا ہے, ایک ہی دانہ اگانا ہے, تو یہ دنیا سے بھری ہے, رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے, لیکن اس زندگی کی ختم نہیں ہوگی. ایسی لامحدود زندگی ہے. ہم غور کریں ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں. آج ہم تو بینک بیلنس جمع کر رہے, کھیتی باڑی جمع کر رہے. جمع کرنا حرام نہیں ہے, کیجیے. اللہ نے صلاحیت دی ہے, علم دیا ہے, ہنر دیا ہے, مال دولت ڈھیر لا سکتے ہیں, لیکن دین مال لائیے, دنیا کو دین میں بسائیے. اس دنیا کی بنا پر آپ آخر سے غافل ہو جائے. صحابہ کتنا مال تھا, ہم صرف صحابہ کے غربت کے واقعات پڑھتے تھے, کئی مہینوں تک بھوکے رہے, وہ صحیح ہے, ایسے بھی صحابہ تھے. لیکن ایسے بھی صحابہ تھے کہ 300 گھوڑے ایک ٹائم میں اللہ کا دیا کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر 900 کو صدق کیا تھا. آج ایک فٹ کا حساب لگاؤ کہ ایک پورا 50,000 کا معنی ہے تقریباً 45 لاکھ روپے ہوتے ہیں. کیا 45 لاکھ کوئی قریب دے رہا کیا؟ تو زکات مال کمانے کوئی حد نہیں ہے, کتنا بھی کما سکتے ہیں آپ, بس دل میں نہ ہو. ہماری مثال کشتی کی طرح ہے. کشتی اگر پانی میں چلتی ہے, بڑے سمندروں کے موجوں کو چیر کر کے سفر کرتی ہے, کشتی کو نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کشتی میں تھوڑا پانی بہے تو کشتی ڈوب جائے گی. یہی حال ہمارے دل کا ہے کہ ہم کمائیں, دنیا اتنا کمانا ہو کمائیے اللہ کی اطاعت کے ساتھ. اسی لیے اللہ کے رسول پاک سے دعا مانگی, اے اللہ مجھے ایسی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری تجھ سے سرکش بنا دے, جو تیری نافرمانی پر اڑائے. ایسی مالداری نہیں چاہیے. مالداری ہو, مالداری مانگیے اللہ تعالیٰ سے, مانگیے اللہ مالداری عطا فرما, رزق وافر عطا فرما, خوب رزق دے, دعا مانگیے لیکن اطاعت کے ساتھ. اللہ اے اللہ رزق دے لیکن تیری اطاعت کے ساتھ, تیری فرمانبرداری کے ساتھ. ایسا نہیں کہ مال لے کے نافرمان بن جائے, اللہ کو بھول گئے, نہیں, ایسی مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مال یہ دنیا کے مال کوئی سکون دینے کی نہیں ہے. مال سے آپ بہترین بستر خرید سکتے ہیں, ایسی روم میں رہتے ہیں, نیند نہیں مل سکتی ہے, سکون کی نہیں ملے گی.
بھائی دوائیں بھائی گولیاں خرید سکتے ہیں، بڑے ڈاکٹروں کو دکھا سکتے ہیں، لیکن شفا نہیں مل سکتی ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ یہ دکھاتا ہے بندوں کو کہ تم ایسا سمجھو کہ ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہو کر سکوں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ انسانوں کی بھول ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمارا، میرا مال. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، حل یقول ابن آدم مالی مالی. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. حل لک من مالی، اے انسان تیرے مال میں تیرا کیا ہے؟ الا ما اکلت فافنی، مگر جو تو کھا لیا ختم کر دے. کھا لیا ختم کیا وہی تیرا مال ہے. او لبست فابلئی، جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا وہی تیرا مال ہے. او تصدقت فامسئی، جو صدقہ کر کے اللہ کے یہاں بیچ دیا وہی تیرا مال ہے، اور کوئی مال نہیں تیرا. یہ تین مال ہے. جو کھا کے کھڑا ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، صدقہ کر کے آگے بیچ دیا وہی میرا مال ہے، وہی تیرا مال ہے. کیا کرتے ہیں مال مال کے لیے؟ کیا زندگی. اسی لیے شاعر نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کی ہے کل کی خبر نہیں. 100 برس کا سامان جمع کر لیا، بنگلے گاڑی جمع، معلوم نہیں کہ بازار کے اندر مارکیٹ میں کپڑا کا کپڑا بھی آ چکا ہے، جمع کر رہا ہے، کفن کپڑا آ چکا ہے، کل اٹک گیا جا کر. ہم دیکھیں کرونا کے بیماری میں کیسے دلوں چلے گئے. اس پر گمان نہیں تھا. کیا کیا کمانا ہے آرزو تھی. آرزو کسی کی پوری نہیں ہوتی دنیا کے اندر. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آئے، کسی کی آرزو پوری نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے، ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی راستے میں جنگل کے اندر. اپنے شاگرد گزر رہے، شاگردوں کو لے کر کے ایک کھوپڑی پڑی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زندوں کو ہلاک کرتے تھے. ان کے شاگردوں نے کہا حضرت ذرا زندہ کرائیے اس کھوپڑی، تاکہ معلوم ہو یہ کھوپڑی کون تھا. عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھے، نماز پڑھے دعا مانگی، یا اللہ اس کھوپڑی زندہ کر دے، میں پوچھ سکوں تاکہ ہمیں عبرت ہو اس کھوپڑی سے. معجزہ ظاہر ہوا، کھوپڑی بولنے لگا، اے نبی پوچھئے کیا آپ چاہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیری شخصیت کیا تھی دنیا کے رسول کون تھا. اس نے کہا کہ میں اس پورے علاقے کا بادشاہ تھا. اللہ نے 1000 سال کی عمر دی، 1000 لشکروں کو شکست دیا، 1000 اولاد شادی کیا، میرے 1000 اولاد ہوئے، لیکن بلا آخر اس واقع زمانہ کوئی موت آئی اور میں سمجھ لیا کہ آخر تیار پر کوئی چیز نہیں ہے. 1000 سال کی عمر پائی، 1000 لشکروں کو شکست دیا، 1000 اولاد ہوئے، لیکن سب دنیا فنا مر گیا. کہا کہ بھائی سمجھ لیا کہ موت سب کچھ چھوڑ چھڑا دیتی ہے، آخر تیاری اصل ہے، آخر تیاری ہم کریں، اس کی فکر کریں. کچھ ٹائم کچھ وقت لگائے، جو اللہ کے راستے پر کرنا پھرنا ہوتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ 3 دن لگا دیے محفل میں بیٹھ کر. نہیں، میں کل ہی مرفوع پڑھا تھا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حرم میں تھے، والد محترم عالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے میں بات کر رہے تھے، دعوت تبلیغ کے لیے گفتگو چل رہی تھی، بات چیت، کچھ ساتھی بیٹھے تھے، ایسی بات چل رہی تھی کہ ایک کوئی شخص میرے ہمارے کمرے کے قریب آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، گفتگو سنی اور کہا کہ تم جو کام کر رہے ہو، تم جس مشن کو لے کر چل رہے ہو، اس کا ثواب اللہ کے اتنا ہے، اگر مسئلہ یہ ہے تمہارے ذہن پڑ جائے گی، تمہارا دل یقین نہیں کرے گا یہ ایسا کام ہے. پھر وہ چلے گئے، کون تھا کیا بھی معلوم چلا نہیں. یہ تائید ہے اللہ والوں کی کہ اپنا جان لگائیں گے، اپنا وقت لگائیں گے، اپنا مال لگائیں گے اس ہمارے بیٹھنے کو، اس دین کی چلے لگانے کو. اللہ ہمارے کیا انعامات دے گا کچھ سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہے اپنے بندوں کو ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر وہ نعمت عطا کر دیتے ہیں جو انسان کو گمان میں نہیں ہوتا. ملکہ زبیدہ ہم رشید کی بیوی تھی، بڑی سلطنت، اس زمانے میں سپر پاور طاقت تھی، بہت کام کیا انہوں نے. ملکہ زبیدہ نے بہت نیک عورت تھی، حاجیوں کے بغداد سے لے کر مکہ تک ہر بدوائی انہوں نے، اور وہ کھڑوں کے پیٹ سے ان کا انتقال ہوا. اس نے خواب دیکھا، کیا گزرا، کیا پیش آیا مرنے کے بعد؟ کہا اللہ نے معاف فرما دیا. کہا ہاں تم نے تو بہت کام کیے دین کے لیے. کہا نہیں، اللہ نے مجھے ایک عمل کا بخش دیا ہے. کہا کیا عمل؟ کہا اذان ایک بار اذان ہو گئی تھی، میرے سر سے دوپٹے نیچے تھے، اذان کی آواز سن کر میں سر کو ڈھانپ لیا. اللہ نے اس عمل کی بنا پر کہ میری بندی تو نے میرے
یہ نام گلا کر کے سر ڈال لی، ذات نے بخش دیا۔ کیا مولانا اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اللہ کے لیے بیٹھے، کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، کوئی ہم کو پیسہ دینے والا نہیں ہے، کوئی ہدیہ دینے والا نہیں، صرف اللہ کے نام پر اللہ کے رسول کے اندر بیٹھے ہوئے۔ کیا مولانا یہ مجلس ہمارے لیے کا ذریعہ بن جائے۔ ہمیں اللہ سے ہمیشہ یقین کرنی چاہیے، اچھے گمان رسول اللہ تعالیٰ سے۔ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے کبھی، تب بھی اچھا گمان کرتے ہیں، اللہ میں سست ہوں، میں غافل ہوں، میں تیرا نافرمان ہے، اللہ معاف فرما دے، یہ دعا کر دیا کرے، میں نافرمان۔ الحمدللہ ہمارے مسلمان کی اتنی ایمان تو ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں میں مجرم ہوں، میں بے نمازی پر اقرار کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیا کریں۔ کیا اللہ ہماری کیا ہمارا فرما جائے، کوئی چھوٹی بات اللہ نے نواز دی۔ اسی لیے ہم اپنے کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں درج میں جائے ایک مسلمان کبھی نماز کے لیے نہیں آتا، اس میں محبت سے پکارے، اس میں بھائی کے اچھے نام سے پکارے، اچھے نام سے بلائے، ایسا مطلب کہ یہ بہت بے نمازی ہے، جب تو آنے گا آج اتنا، ارے نہیں، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، تم کو نماز کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تم چلے جہاں میں جا رہے ہو، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے توفیق دی تم جا رہے ہو، تمہارا کیا کمال ہے۔ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کے 12,000 مرید تھے، 30,000 حدیث کے حافظ تھے اور حافظ قرآن تھے۔ ایک بار حج سفر پہ جا رہے، دیکھا کہ مندر میں کچھ لوگ جو ہے پوجا پاٹ کر رہے، انہوں نے کہا کہ یار یہ لوگ کیسے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے، تو سامنے جھک رہے، ہم اچھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ نے فوراً پکڑ کر لیا، اللہ نے فوراً پکڑ کیا، آگے گئے بستی کے اندر، کچھ لڑکیاں کنویں پر باوڑی پر پانی بھر رہی ہے، ایک لڑکی کو دیکھ کے وہیں بیٹھ گئے، ان کے شاگرد میں جھگڑا چلی کرنے، جاؤ وہیں جیتے بیٹھے، گاؤں میں گئے، وہ لڑکی کس کی ہے، اتنے بڑے شہر، 30,000 حدیث کے حافظ قرآن، اللہ نے کہیں پکڑ کر لیا فوراً کہ تم سمجھتے ہو کہ ایمان کی دولت میں میرا کمال ہے، ارے ایمان دولت ہم نے دیا ہے، ہمارا کمال ہے، ہمارا فضل ہے، ہماری توفیق دیا ہے، وہ اللہ والے تھے، فوراً پکڑ کر لیا۔ اب بستی میں گئے، کہا کس کی لڑکی تھی، کہا کہ وہ ہاتھ سے بات کر لڑکی ہے، کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کہا شادی، کہا عیسائی بننا پڑے گا، کہا ٹھیک ہے، عیسائی بننے کا نہیں ہمیں اتنے بڑے، کہا کہ 1 سال سپورٹ کرنا پڑے گا ہماری کو، کہا ٹھیک ہے سپورٹ کراؤ، اس پر بھی راضی ہو گئے، شادی گئے ہو، مرید چلے گئے، سب ہو رہے کہ ہمارے شیخ کی حالت لوٹ جائے، کیا ہو گیا، اللہ دعا مانگ رہے، 1 سال گزر گیا، کہا چلو بھائی دیکھیں حضرت کیا حال ہے، کس حال میں ہے، سب یہاں دعائیں چالو ہے، 12,000 مریدین، اتنا بڑا، اتنے بڑے عالم اپنے زمانے کے، گئے کچھ ان کے مریدین، دیکھا پوچھا لوگوں سے بھائی ایک تھے اس سے 1 سال پہلے ایسا ہوا تھا، وہ کہاں ملیں گے، جاؤ جنگل میں سوئے چلا رہے ہوں گے، وہ مریدین جاتے ہیں وہاں پر، دیکھتے ہیں کہ جس عصا سے، جس لاٹھی سے منبر کو خطبہ دیا کرتے تھے، اس لاٹھی میں ٹیک لگا کر سوئے چلا رہے، گئے ہونے لگے سب کہ یہ کیا حال ہوا ہمارے شیخ کا، کیا شیخ کا یہ عالم تھا، ایک دنیا ایک مخلوق، ایک بڑی مخلوق مستفید ہو رہی تھی، آج یہ حال سب ہونے لگے، ان کو دیکھ کر صبح کو رونا آ گیا، پھر کہا حضرت یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، آپ تو 30 سال حدیث کے حافظ تھے، حدیث یاد ہے، کہاں ایک حدیث یاد ہے مجھے کہ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں، کہا آپ تو حافظ قرآن تھے، قرآن یاد ہے، کہا نہیں منصف دعا یاد ہے مجھے، کہا پھر کہا تم جاؤ بولے تم لوگ میرے اس میں نہیں ہوں، ادارے مردین دھونے دھونے لگے، خود دعائیں کی، گاؤں سے نکلے، دیکھا کہ حضرت آگے کی ندی سے غسل کر کے نکل رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل رہے، تو جتنا سب قرآن نہیں کا سب یاد ہو گیا، حدیثیں بھی یاد ہو گئی، پھر انہوں مرید نے پوچھا حضرت یہ ہوا کیسے آپ کا ایسا معاملہ، کہا کہ ہم مندر کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ چند لوگ اردو کی پوجا کر رہے، تو میں نے کہا ہم اچھے ہیں، اللہ نے ہمیں پکڑ کر لیا کہ ایمان دیا تمہاری کوئی کمال نہیں ہے، مجھے ایسا لگا کہ میرے سیدھا کچھ چیز نکل گیا، وہ قرآن کی دولت تھی، وہ ایمان کی دولت تھی، پھر اللہ ہمارا ایمان واپس کر دیا، پھر وہی شروع ہو گئی، حضرت جو برکتیں شروع ہو گئی، یعنی اللہ نے کہیں جان ڈال دیا، ہم فخر نہ کریں،
اگر ہم کو چلے کی 4 مہینے میں نکلنے کی 3 میں نکلنے کی اللہ توفیق دے رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منت منے کی خدمت سلطان بھی کنی منت حضور شناس کی خدمت برداشت تھا کہ اگر بادشاہ تم سے خدمت دے رہا ہے، تم سے کام لے رہا ہے، تو بادشاہ پر تمہارا احسان نہیں ہے، بادشاہ کا احسان تم پر ہے، تم سے کام لے رہا ہے۔ آج ہم کو دین کے کام سے جمع کیا، دین کے اللہ نکال رہے ہیں، دین کی خدمت ہم سے لے رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ ہم سے فقیر سے خدمت لے رہا ہے، ہمارا کوئی سوال نہیں۔ اپنے کمال کو چھوڑ دو، اللہ سے بڑی نعمت کس کی بھی نہیں ہے۔ کوئی فخر نہ کرے کہ تکبر حرام کام دیا، تکبر مت کرو۔ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظم کازاری، کبریاء میری چادر ہے اور وہ میرا ازار ہے، فمن نازعنی واحد منہما القیت فی النار، جو جھگڑا کرے گا، جو اس تکبر کو لینے کی کوشش کرے گا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ تکبر نہ کرے، اللہ پر ایمان رہے، ہمیشہ اللہ سے ڈر رہے، گناہ ہم سے ہو جائے، ہم انسان ہیں، گناہ ہوگا ہم سے، اللہ کا حکم فرمایا گناہ ہوگا، اے میرے بندے گناہ ہو جائے کوئی حرج نہیں، توبہ کرو، میں غفور رحیم، میں رب غفور ہوں، میں تمہاری توبہ کو معاف کروں گا۔ 70 بار تم دن میں گناہ کریں گے، 70 بار توبہ کریں گے، میں تمہارے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ آج ہم سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کیسے زندگی میری گناہ گزر چکی ہے، کیسے توبہ کروں، شرم آتی ہے۔ یہ کہنا تکبر ہے، تم اللہ کی رحمت سے اپنے بڑی اپنی گناہ سمجھتے ہو۔ اور وہاں ایک مثال بھی کیا، ایک مثال فرمایا کہ ایسے آدمی کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک آدمی پوری گناہوں سے لطپت ہے، پورے کیچڑ سے لطپت ہے، پورے بدن میں سر سے اوپر گندگی سے بھرا ہوا ہے، اور کوئی سمندر کے پاس جا کر کہہ رہا ہے اے سمندر میں نہاؤں، اتنا گندا ہوں میں، تو کیا میری صفائی ہوگی؟ تو لوگ کیا کہیں گے ارے بیوقوف، یہ سمندر ہے، تیرے ہزاروں لوگ آگے نہانے سب پاک ہوتے ہیں۔ یہی حال ہمارا ہے، ہمارے گناہوں کے سامنے ہمارا گناہ کتنا ہی بڑھ جائے، ہم کتنے گناہ بن جائیں، اللہ کے رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کی ذرہ برابر نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے چھت کو چھو جائے تب بھی میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی حرج نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے، ہم دنیا میں حکم نہ سمجھیں کہ غلطی کی ایک بار معاف 2 بار سزا، نہیں، اللہ کا 70 بار دن میں غلطی کریں گے تمہاری توبہ ٹوٹے گا تب بھی معاف کرے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤ کہ بنی آدم انسان تمام گنہگار ہے، تمام سے غلطیاں ہوتی ہے، غلطیوں پاک کوئی نہیں ہے۔ نے فرمایا وخیر الخطائین التوابون کہ بہترین گناہ کرنے والے وہ ہے جو توبہ کرے۔ گناہ ہے، انسان ہے، گناہ ہوگا ہم سے، ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ میں ضروری نہیں ہم منہ میں جھگڑا نہیں، ہم دل میں بشانے اللہ نے معاف فرما، یا ہم سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کر دے، معاف ہو جائے گی۔ ہم یقین رکھیں اللہ اچھا گمان رکھیں کہ ہم نے توبہ کیا اللہ کے سامنے ہمارا گناہ معاف ہوگا۔ اسی لیے اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی حالات ڈالتے، کئی بیماری، کئی پریشانی، کبھی رزق کی تنگی کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں محبت ہے کہ میرا بندہ اس پریشان ہو کر کے، مجبور ہو کر کے کم سے کم میرے در پہ آئے، مجھ سے مانگے تاکہ میں اس مانگنے کی برکت سے ان کو عطا کر دوں۔ اسی کا ہمارا کیا ہے کہ ہم پر جو حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، 2 وجہ سے، یا تو یہ ہماری پریشانی اور مصیبت اور حالات درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ اس حالات کی بنا پر ہمارا درجات بلند کرتے ہیں۔ مثلا اللہ نے ایک مقام رکھا ہے آخرت کے اندر، میں اپنے فلاں بندوں کو یہ مقام دوں گا، یہ نعمت دوں گا، لیکن وہ بندہ اتنی عبادت نہیں کرتا کہ وہ نعمت حاصل کر سکے، اللہ حالات ڈالتے، اللہ حالات ڈالتے تاکہ وہ بندہ اس حالات پر صبر کرے، اس صبر کی برکت سے اس کو وہ مقام دے دوں گا، وہ مقام دے دوں گا۔ اس لیے حالات گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مقام سمجھیے کہ اللہ ہمیں مقام دینا چاہتا ہے۔ اور دوسری وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے کفارے کے لیے، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کہ میرا بندہ ان مصیبت پر، ان پریشانی پر وہ صبر کرے گا، اس کی برکت سے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ معاملہ چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف
ارشاد فرمایا ما مسلم نہیں ہے کوئی مسلمان ما یصیب المسلم من نصب ولا حسن ولا هم ولا حزن ولا غم، فرمایا کوئی بھی مسلمان جب کوئی مصیبت پہنچے، ٹینشن پہنچے، رنج و غم ہو، کوئی تکلیف ہو، یہاں تک فرمایا حتی الشوق والشاقہ، ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اس کانٹا چبھنے کی تکلیف ہو، الا کفر اللہ ضایعها، اللہ تعالیٰ اس کانٹا چبھنے والی تکلیف ہوتی ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی معاملہ نہیں ہے لا حالات آئے ہمارے اوپر ہم صبر کریں۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ ہم پر جو حالات آ رہے، ہم پر جو پریشانی ہے، ہماری درجات کی بلندی کے لیے ہے یا گناہوں کے کفارے کے لیے، ہم کو کیسے معلوم ہو؟ علماء اس کی پہچان لکھی ہے کہ اگر حالات اور پریشانی آنے کے بعد، مصیبت آنے کے بعد، تکلیف آنے کے بعد اللہ سے اور کچھ کر رہا ہے، پہلے نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھا، پابند سے پڑھ رہا ہے، اللہ سے معافی رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، سنتی پابند سے پڑھ رہا ہے، یعنی توبہ استغفار بھی کر رہا ہے، یعنی اللہ سے اور کچھ کر رہا ہے حالات آنے کے بعد۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان پر یہ حالات آئے ہیں، یہ بیماری، یہ پریشانی، وہ درجات کی بلندی کے لیے۔ اور اگر حالات آنے کے بعد اللہ سے دور ہو گیا، پہلے نماز پڑھا، نماز چھوڑ دیا، بڑی سنت ہے، اہتمام سنت چھوڑ دیا، فرض ہو جا رہا ہے، اب دعا بھی نہیں کر رہا ہے، یعنی اللہ سے دور ہو گیا۔ یہ دلیل ہے اس میں جو گناہ، اس میں جو حالات آئے گناہ میں کفارہ کے لیے۔ اسی لیے ہمارا جو بات لٹو ہے، ہم پر جو حالات آئے بس یہ ہے کہ ہم شکایت نہ کریں، اللہ سے شکایت نہ کریں، ہاں اللہ سے اپنے عاجزی کا اظہار کریں، اللہ سے پریشانی دور ہونے کی کوشش کریں، ہم دعا نہیں کرتے۔ آج امت سے دعا کی صفت چھوٹ چکی ہے، ہم تقریروں میں اختیار کرتے ہیں لیکن دعا کا اہتمام نہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے روئے، کم سے کم دعا کا کمال کے بعد دعا مانگے۔ دیکھیے دعا مانگنے کے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، آپ لیٹے ہیں، بیمار ہے، آپ لیٹ کے دعا کریں، یا اللہ شفا عطا فرما، یا اللہ پریشان دور فرما، آپ بیٹھے ہیں، بیٹھ دعا مانگ رہے، آپ مانگ رہے، آپ کا رب دیکھ رہا، بس کوئی اس کو معلوم نہیں کہ میں کیا مانگ اللہ تعالیٰ سے۔ آپ گاڑی میں آ گئے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، بیمار ہے دعا کرنے جا رہے، پریشان سے پریشان حل کرنے جا رہے کسی کے پاس، راستے میں گاڑی چلا رہے، گاڑی پڑے، آپ دعا کہ یا اللہ میرے پریشان دور فرما، آپ دل سے دعا کیجیے، دعا میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، وضو ہونا ضروری نہیں ہے، بے وضو بھی دعا کر سکتے ہیں، وہ اللہ وہ رب غفور الرحیم ہمارے سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں یقین ہونی چاہیے کہ پریشانی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو ناکامی کے نقشوں پہ کامیابی دکھا دے گا اور کامیابی کے نقشوں پہ ناکامی دکھا دے گا۔ محمد بن مسلم ایک گورنر تھے، حجاز کے زمانے کا آدمی تھا، وہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا، اس کو اس کی جرم کی بنا پر۔ تو جو قید کرنے گیا جو سپاہی، وہ بھی بڑے آدمی تھے، وہ بڑے افسر تھے۔ جب عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوا، وہ چھوٹ گیا، ایک علاقے کا گورنر بن گیا، تو وہ شخص اس عالم تلاش میں رہا کہ جس نے مجھے قید کروایا تھا اس سے بدلا لے کے رہوں گا۔ یہ بھی بڑے اللہ والے کہ جنہوں نے قید کیا تھا وہ اپنی پولیس کو سیاڑی کو لگا دیا پورے ملک کے اندر، لاؤن پکڑ کر اس کو جو قتل کروں گا۔ 1 سال کی محنت کے بعد اس شخص کو، افسر کو لایا، گرفتار کر قتل کرنے کے لایا۔ وہ گورنر بن گیا تھا، یہ افسر نہیں تھے، اس زمانے افسر تھے، ابھی عام آدمی تھے۔ وہ افطار کا ٹائم تھا، اس ٹائم کو لایا، اس شخص کو پکڑ کر کے کہا کہ ہاں میرے گھر میں نہیں ہے، اب میری تلوار سے جو کوئی سکتا نہیں ہے، اسرائیل ملک الموت میں قتل کر کے رہوں گا، تیری دعائیں آئے نہ گئی، کہا میں اللہ دعا مانگا کہ اللہ پر سے ایمان فرمائے، کہا تیری دعا آئے نہ گئی، تیری دعا قبول ہوئی نہیں، اب بس میری تلوار میرا فیصلہ کرے گی۔ اتنے آسان ہوئی، نماز کے لوگ کھڑے ہو گئے، وہ گورنر بہانے کے لیے آگے بڑھا، جیسے رکوع میں گیا، ان کے فوج نے آواز کی سروا دیا، ان کی سر کر دیا، اور اسی افسر کو گورنر بنا دیا سے رہتے گا۔ کہاں فوج کے روم میں تکبر سے کہتا ہے
اللہ نے اس نے بہت کام کیا ہے، کسر ہو گیا، سروا دیا. یہ ہے ظاہر مقام بھی مرنے کری تھا اور یہ تو بادشاہ بنا تھا، اللہ نے اس کو قتل کروا دیا، اس کو گورنر بنا دیا. یہ تاریخ کے واقعات ہیں. جب تاریخ کے آپ زندگی کا واقعہ سناتا ہوں. ابو جہل اپنے ساتھیوں کا آج محمد آئے تو سب جنوں کا پتھر لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم نماز میں تشریف لائے، سجدے میں گئے، بڑا پتھر لے کر آگے بڑھا، جیسے آگے بڑھا پیچھے ہٹنے لگا. لوگوں نے کیا ہوا، کیوں پیچھے ہٹ رہے؟ ارے ایسا لگ رہا ہے کہ محمد رضی اللہ عنہ آنکھ کی خندق ہے، آنکھ کی خندق ہے، اگر میں آگے بڑھوں جل جاؤں گا، اسے ڈر لگا پیچھے ہٹ گیا. قبر کرنے جا رہا ہے، سب ساتھی ان کے ہیں، انہیں کے چاہنے والے لوگ ہیں. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو سب سجدے کے اندر ہے، قبر کرنے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ نے چاہیے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا. یقین آنا چاہیے. یہ چرب طرف کسی کے لیے ہے، ہمارے دل میں اللہ کا یقین آئے. ہم رزق کے لیے جا رہے ہیں، ہم کھیتی کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، رزق کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ کے جائیے. اپنے پر گھمنڈ یہ نہ ہو کہ میں تو یہ کر رہا ہوں. نہیں، یہ تو اسباب ہے، رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہے. گراہک ہماری دکان پر آتا ہے، گراہک دینے والے بھی اللہ ہے. بہت ساری دکانیں اچھی رہتی ہے، کوئی زیادہ نہیں، چھوٹی دکان پر بھیڑ رہتی ہے. یہ کیا ہے؟ گراہک اللہ کے ہاتھ میں ہے. گراہک بھیجنا، رزق دینا سب اللہ کے ہاتھ میں. تو اصل چیز ہے کہ ہم اللہ سے دعا لگائیں، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے پریشانی حالی مصیبت پر اللہ پہ آ کر. ہم گھر بیٹھے ہیں، گھر پہ جا کر ارے ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، گھروں میں مسئلے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ہمارے گھروں میں نہ ذکر ہوتی ہے، نہ تعلیم ہوتی ہے، نہ ہماری مسئلہ نمازیں پڑھتی ہے. دن بھر ہمارے بچے بس موبائل لے کے میوزک بج رہی ہے، چلانے آگے بڑھ رہے. تو کیا فرق ہے؟ آج جو گھر میں بیٹھے نا، ایک بات آپ کو سے ہم لوگ شاید ہوتی ہے مولانا کسی نے کرنی کر دیا، ارے کرنی کوئی نہیں کرتا. اتنے لوگوں کا ٹائم نہیں کرنے کے لیے، ہمارا عمل کرنی کرتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں نہ ذکر ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ کے عبادت کے کام کچھ ہوتا ہی نہیں. ہمارے گھروں میں مسئلہ نماز پڑتی ہے، بس دن بھر میوزک، دن بھر موبائل، دن بھر ٹی وی چل رہے. تو رحمت کو فرشتے گھر کو چھوڑ دیتے. کیوں ہے؟ رحمت فرشتے غذا کے اللہ کا ذکر ہے. جب غذا کے چھوڑ دیتے ہو تو خبیث نہ گھروں کو قبضہ کر لیتے. وہ لڑاتے ہیں، میاں بیوی جھگڑے، بھائی بھائی جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، نند بھابی کے جھگڑے، یہ لڑاتے ہیں. پھر یہ بیمار، پھر وہ بیمار، پھر یہ پریشانی، رزق کی تنگی. کیوں ہوتا ہے؟ اس بنا پر ہوتا ہے. اگر اپنے گھروں کے اندر ہم تعلیم زندہ کریں گے، ذکر زندہ کریں گے، نماز ہمارے گھر میں مسلط پڑے گی، انشاءاللہ سب حالات کم ہو جائیں گے. کوئی تعمیر ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی تعمیر اللہ کی بات ہے. اپنے گھر میں تو نہیں ہم معلوم جاتے ہیں. سنت ہے بائیں نماز کو دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنی زبردست تاثیر ہے اس کے اندر، اس سنت کے اندر، کہ جن کے گھروں میں ڈپریشن تھے، ٹینشن تھے، رزق کی تنگیاں تھی، ان گھر کو سکون مل گیا اس دعا کی برکت سے. کیوں؟ ہم بغیر قرآن جاتے ہیں. وہ جناتوں کے گھر ہے وہ معلوم ہوگا نہیں ہے کہ ہم گندگی کریں گے کھانوں پر، انہیں کھانا پیشاب کر دیا ہم نے، پھر تکلیف دیتے ہیں. بھائی کیوں تکلیف دے رہے؟ بولے ہمارے کھانے پیشاب کر دیا، ہمارے سامان پر گندگی کر دی اس نے، تب تکلیف دیں گے. بھائی تم ہمارا کھانا دیکھیں گے نا. تو وہ جنات یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دعا پڑھ لو گے جو تمہارے نبی نے بتایا کہ ہم کھانا سمیٹ لیتے ہیں، کھانا سمیٹ لیتے ہیں. ایک معمولی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھ گئے ہیں. انشاءاللہ یہ زبان کرو گے، سینکڑوں زبان میں پڑھاؤں کہ جو ٹینشن سے پہلے ہر گھر کے حالات صحیح تھے، جھگڑے تھے آپس کے اندر، تنگیاں رزق کی، ٹینشن تھے، اس دعا کی برکت سے اللہ گھروں کو سکون عطا فرما دیا. ایک معمولی سنت زندہ ہو گیا اپنے گھروں کے اندر. لہذا یہ جو ایمان کی محفل ہے، میں چاہیے دنیا کی پیٹ ہے، دنیا کی پیٹ جو اللہ نے ہم کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. تو پہلا بچہ میں نے کہا پہلا بچہ دیا ہے اور ہو گیا پہلا بچہ من ربک من نبیک من دینک، 3 سوال. دوسرا بچہ آخرت میں قیامت کے دن اس کا
جوانی کس کام میں خرچ کی؟ عمر میں جوانی بھی آ گئی لیکن جوانی کے بارے میں خاص سوال ہوگا. ہماری زندگی کا ایک نام ہمیں پوچھا جائے گا. اب جوانی خاص طور پر انسان میں جوانی میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہے. ایسے موقع پر اپنی جوانی کا ایام میں اللہ کے لیے وقت لگائیں، اللہ کے دین کو قربان دیں. یہ اللہ کا پسندیدہ ہے. ہمارے نگاہوں کی حفاظت ہو، ہمارے کاموں کی حفاظت ہو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت ہو، زندگی سکون ملے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی زندگی خراب کر کے زندگی سکون کے لیے نہیں ملے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو تعفو النساء، تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی. ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کے مسئلات پاک دامن رہے، ہم کو بھی پاک دامن رہنا پڑے گا. اپنے نگاہ کی مان کرنی پڑے گی، اپنے شرمگاہ کی مان کرنی پڑے گی. اس لیے فرمایا ہے کہ زنا ایک قرض ہے. زنا ایک قرض ہے. اگر تم کسی کی بجلی کریں گے، کسی اور نے زنا کیا تو یہ زنا ایک قرض، یہ قرض چکائے گی کون؟ تمہارے گھر کی عورت ہے. چاہے تمہاری ماں ہو، تمہاری بیٹی ہو، تمہاری بیوی ہو، تمہاری ماں ہو، کوئی نہ کوئی قرض چکائے گی اس کو. یہ تو معاملہ یہ نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے جوان میں عام ہو چکا ہے. ہم گناہ بنائے سمجھ رہے ہیں، ہم گناہ کر کے بنائے سمجھتے ہیں. جب علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن گناہ کو حرام سمجھ کر میرے کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. بلکہ فرمایا مسالک کا کوئی شراب پی رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کر شراب پی رہا ہے، کافر ہو جائے گا. اس نے حرام کام کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کیا. کوئی معاملہ چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کیا ہے، ہم تو مومن ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں نا، ارے اتنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ اچھا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری نجات عطا فرمائے گا. اور اچھا گمان رکھنی چاہیے مومن کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی صحیح کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کہاں جا رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں کہ اللہ اگر قرآن میں پورا کرنے ہم کہاں جائیں گے. لہذا اپنے نگاہ کی حفاظت ہو، اپنی شرمگاہ کی بات ہو. یہ دو چیز یہ اتنی عام ہے کہ صوفیہ کا اتفاق ہے کہ کوئی آدمی کتنا تحجد کا پابند، نماز کا پابند، اشراق چاش کا پابند ہو جائے لیکن نگاہ کی حفاظت نہیں ہے، کبھی ولی نہیں بن سکتا. ولی کبھی نہیں بنتا. نگاہ کی خطرناک چیز ہے. ہم اپنے سمجھتے ہیں بے پردگی عام ہے، ہم بے حیائی عام، سے بے حیائی پھوٹ رہی ہے ہمارے لوگوں کے اندر بھی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دین زندہ کرے اپنے خاندانوں میں. اس کا اثر یہ پڑے گا نسلوں میں دین اللہ باقی رکھے گی. نسلوں میں گھروں میں زندہ کرے کہ ہمارے گھر کے مسئلات نماز پڑھے، سنت نماز گھروں میں پڑھے. اور ہمارے جاگنے کیا ہوتی ہے شب برات اور شب قدر کے موقع پر صرف جاگتے ہی ہم لوگ. ارے جاگنے کی رات گھر میں مناؤ، مسجد میں نہیں. نفلی عبادت کرنا گھر میں افضل ہے مسجد میں کرنے سے. اس لیے حکم ہے سنت نماز گھر میں پڑھنی چاہیے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں مولانا گھر میں کیسے پڑھے گا؟ گھر میں پڑھو تاکہ تمہارا گھر بھی، تمہارے گھر میں بھی اللہ کی رحمت سے سکینہ کا نزول ہو. اس نماز کی برکت سے، اس نماز کی برکت سے تمہارے گھروں میں سکون آئے. ہمارے گھر میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ہم ذکر کر کے سوال کر کے مسجد میں نہیں، گھر میں ذکر کرو بھائی. یہ نہیں ذکر نہیں ہوتی ہے، بہتر ہے گھر میں کیجیے. گھر کو آواز دی اپنے ذکر سے، تسبیحات گھر میں کریں، جاگنے کا معمول، تلاوت کا معمول گھر میں کریں، مسجد میں نہیں. نفلی کام گھروں میں کریں، یعنی گھر میں یاد ثواب ہے. اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ جَعَلْنَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ. اس طرح قبرستان کے اندر ہزاروں دفن ہوتے ہیں، ایک آواز نہیں آتی ہے. تو گھر میں ہم گھر کے اندر ایک نہ ذکر ہو رہی ہے، نہ تلاوت، نہ تعلیم، نہ اللہ کا نام سب کا. گھروں میں سے تذکار رکھو. ہم سوچے ٹائم کی دعا بچوں کو اس کا پڑھنے کی عادت ہے. یہ معاملہ چیز ہے کریں. یہ سب چیز کا ایمان بننے کا ذریعہ ہے. یہ ہمارے ایمان محفل ہے تو ہماری یقین کی قوت پیدا ہوگی، اللہ سے ایک ہونے کا یقین ہوگا. کیونکہ جب ہم سنت پر عمل کریں گے اس کی برکت ظاہر ہوگی، اس کی برکت ظاہر ہوگی ہماری زندگی میں، ہمارے بچوں کے اندر. لیکن ہم چھوڑے ہوئے ہیں. تو یہ مجلسیں جو ہو رہی ہے گشت وغیرہ اسی کے لیے. اپنا وقت نکالیں، ٹائم لگائیں، اللہ کے وقت دیں،
دین کے لیے وقت دیں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ بس ہماری امید یہ ہو کہ اللہ نے 3 دن لگایا، 1 چلا لگایا، 4 مہینے لگایا، لیکن قبول گھر بس ہو گئے، قبول کر کے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ نجات کی امید رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کی فکر ہمیں کرنا ہے۔ لہذا اس فکر کے لیے کم سے کم ہم گھر سے نکلے۔ ماہر رائی تدریبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ گھر سے نکلنا ضروری ہے کیا دین سیکھنے کے لیے؟ کہا کہ ہاں، میرے گھر میں اگر کوئی سانپ گھس جائے گھر کے اندر مارنے کے کیا کرتے ہیں؟ پورے برتن بستر گودریا برتن باہر پھینکتے، کیوں؟ ادھر چھپ جائے گا، وہ بستر کے آم جائے گا، چارپائی کے آم چھپ جائے گا، کمانے کا آم چھپ جائے گا، ڈس لینا، اس لیے گھر سے اس کو سامان نکال کر مارنے سانپ کو۔ اسی طرح ہم گھر میں رہیں گے، دنیا کی محبت لگی رہے گی، کبھی فون آیا ابا گھر بلا گئے، بھاگے گھر کو مجلس چھوڑ کر کے، کبھی کوئی وہ کام کیا وہ مہمان آئے چلتا گھر پہ، یہ مسئلے ہو گئے، دنیا کی محبت لگی رہے گی، اس لیے ہمیں نکلو باہر، بالکل یہ علاقہ چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں جا کے کام کرو، دنیا کی محبت نکال خالص اللہ کے لیے نکلو تاکہ ہمارا دل بنے، ہمارے دلوں میں یقین آئے، اس لیے ہم نکالتے ہیں کہ نکلو، نکلنا پڑے گا سیکھنے کے لیے، جبھی ہمارا ایمان تصحیح کرنے کے بعد نکلے تو ہمارے اندر مجھے آئے گا کہ ہمیں اللہ کا نکالا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو نور سے بھرے گا۔ لہذا اپنے جوان ساتھی بھی کہتا ہوں، ہمارے جوان خاص نکلے، جوانی زندگی اہم زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں ایک فرمایا شام نشا فی عبادت اللہ، ایک ایسا جوان جس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہو، وہ بھی قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ہمیں چاہیے عرش کا سایہ، ہم سب مسلمانوں کو عرش کا سایہ چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے، ہم عمل نہیں کریں تو نکالے اپنے وقتوں کو، گناہوں کو بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ایک بات آخری بات کہہ دیتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں گناہ کو سکون ملے گا، گناہ میں کبھی سکون نہیں ملتا۔ گناہ کر کے ایک انسان ڈالے جس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہو اور وہ کہا ہم نے سکون زندگی ملی ہے، ایک نہیں ملے گا۔ میں نے تقریر دی، جنہیں جمشید کا واقعہ سنا تھا ہمارے ساتھیوں کو، تو جنہیں جمشید ایک مشہور ہیرو پڑوسی پجارے شہید ہو گئے ہاتھ جہاد حادثے کے اندر۔ جب پہلی بار مولا علیہ سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے پہلا سوال کیا کہ حضرت میری عمر کا نوجوان جو خواہش رکھتا ہے سب مجھے حاصل ہے، بنگلے، گاڑیاں، میں بڑے سے بڑے لوگوں مل سکتا ہوں، بڑے ممتنیوں کو بائک منسٹر سے مل سکتا ہوں، ہر جگہ آیا جانا کر سکتا ہوں، کھانے کی کمی نہیں، پینے کی کمی نہیں، نوکر چاکر بینک بیلنس سب کچھ ہے، فائنل کا ہوٹل میں چاہتا ہوں، لیکن سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ ہر نے فرمایا بھائی مسئلہ ایسا ہے کہ تم کو چوٹ لگی ہے دائیں گھٹنے میں اور دوا لگا کے بائیں گھٹنے میں، اچھا کیسے یہ کہ کیا مطلب اس کا؟ فرمایا کہ انسان کی یہ انسانی جسم ہے، 2 جسم بنا ہوا ہے، ایک انسان کی باڈی ہے، ایک روح ہے۔ انسان کے جسم کو اللہ نے مٹی سے بنا دیا، اللہ نے انسان انتی ہمیں انسان کو مٹی سے بنا دیا، اللہ نے اس جسم کی تمام ضروریات مٹی میں رکھا ہے، ہمارا کھانا پینا اوڑھنا، ہر کپڑا بننے کا کپاس سے بنتی ہے، کپڑا بنتا ہے زمین سے، ہماری لکڑی ہمارے بستر سب کہاں سے؟ سب زمین سے، لیکن روح ہمارے رب ہے، آسمان سے آیا ہوا ہے، اس کی غذا بھی روح آسمانی ہے، اس کی غذا ذکر، تلاوت، دعا، اللہ کے احکام پر عمل، رسول کے احکام پر عمل ہے۔ تم جسم کو غذا دے رہے ہو لیکن روح غذا نہیں مل رہی ہے، تو روح بھی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، پریشان ہو، تمہارے دل کو سکون نہیں ہے، تو روح کو غذا کی ضرورت ہے تو روح کو سکون ملے گا۔ تو یہ روح آسمانی ہے، اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ہم کو وہ آسمانی عمل کرنے پڑے گا۔ آسمانی عمل کیا ہے؟ یہ اللہ کی طاعت، یہی نماز، یہی روزے، یہی ذکر، یہی تلاوت، یہ اللہ کے احکام پر عمل۔ قرآن میں صاف کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں، قرآن کا اعلان ہے۔ ذکر کے بعد تصویر پڑھنا نہیں ہے، یعنی ذکر میں اللہ کی طاعت، اللہ کے احکام پر عمل۔ تو جس میں دل کا اطمینان ہے وہ ہم کرتے نہیں، ہم کہتے ہیں پی لیں گے تو سکون ملے گا، تو یہ گناہ کرنے کو سکون ملے گا، ہر دن سکون نہیں ملے گا، بلکہ بے سکونی بڑھ جائے گی، بے سکونی بڑھ جائے گی۔
اتنا چاہیے یہ آسمانی غذا استعمال کریں، اللہ کا ذکر، اللہ کی نام۔ اگر سنو آپ اپنے کریں گے، آپ کو کہیں بہت غم ہو، بہت پریشانی ہو، آپ بیٹھ کر کے تسبیح پڑھیں، درود شریف کا ذکر کریں، انشاءاللہ سکون مل جائے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اگر ہم 100 بار درود پڑھتے ہیں، دیکھیے درود پڑھنے کے جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیم اتنا ضروری نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، اس کا درود ہے۔ تو اگر ہم 100 بار درود پڑھیں گے 1000 رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوگی۔ تو جس پر 1000 رحمت نازل ہو، کیا اس کو غم ہوا؟ کچھ نہیں، اللہ سکون دے دے گا، اس کو کر کیوں دے دے گا؟ اللہ کے نام دے تو اللہ ہمیں سکون بھی دے گا۔ لہذا یہ سب حرکت جو ہمارے ساتھیوں کو قربانی کی ہے، جان مانے کہ اللہ قبول فرمائے اور مزید ہم کو آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے جتنا وقت لگے اتنا لگانے کی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے۔